نہیں ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا, یہ لکھ کے لے لیں, ان کا شادی کے بعد رشتہ کامیاب نہیں ہوتا, سوائے 1-8% کے. 99% طلاقیں ہوتی ہیں. جتنا شادی سے پہلے لڑکی سے ریزرو رہو گے نا, اور لڑکی آپ سے ریزرو رہے گی, اتنا ہی شادی کے بعد کامیابی کا چانس بڑھ جاتا ہے. اور جتنا شادی سے پہلے فری ہو گئے, اتنا شادی کے بعد طلاق کا ریشو بڑھ جائے, طلاق کا چانس بڑھ جائے گا. گوروں میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ شادی سے پہلے بہت زیادہ فری ہوتے ہیں. ہندو بھی بہت فری ہوتے ہیں لیکن تھوڑا کم ہوتے ہیں, لہذا ان میں طلاق کا ریشو گوروں سے کم ہے, ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں جہاں بالکل پابندی ہے فری ہونے پر, وہاں طلاق کا ریشو نہ ہونے کے برابر, اور جہاں جتنا فری ہے وہاں طلاق کا ریشو اتنا زیادہ ہے. یہ کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی, انہوں نے کہا کہ جب بھی کہیں آپ کی رشتے کی بات ہو اور آپ نے فون پہ گپ شپ شروع کر دی تو سمجھ لو جتنا ابھی فری ہو رہے ہو شادی کے بعد اتنا ہی نفرتوں کا ریشو بڑھ جائے گا. یہ کچھ اللہ کا نظام ہے ایسا, اور مشاہدہ بھی ہے یہ, مشاہدہ بھی ہے یہ. اور اس کی ایک لاجک بھی ہے. دیکھو شادی سے پہلے ملاپ نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجرمانہ قسم کا ملاپ ہوتا ہے, وہ زنا ہوتا ہے. وہ اس میں ویسے ہی مرد کا بیوی پہ اعتماد اڑ جاتا ہے کہ آج بغیر نکاح کے جو مجھ سے مل رہی ہے, جب خدا سے نہیں ڈرتی ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کو وسیم پسند آ جائے, کل اس کو ستار پسند آ جائے. وہ اس کے ہر فون پہ شک کرے گا, ہر جگہ اس کو عورت بھی شک کرے گی کہ زانی ہے یہ. تو کیا پتہ کہ کل یہ کسی اور لڑکی سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے, کیونکہ شریعت روک رہی تھی نا آپ کو. جب شریعت کو آپ نے دھجیاں اڑا دی تو پھر تو آپ کی خواہشات ہیں. تو جو اسلام تو یہ کہتے ہیں منگیتر بھی سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا ہے, کسی اور عورت سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا, اور دونوں زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب آپ نے خدا کو بیچ سے نکال دیا تو اب کس بیس پہ عورت آپ پہ ٹرسٹ کرے گی؟ تو پہلا عذاب ان دونوں کمبختوں پہ یہ آتا ہے کہ نکاح کے بعد شک کرتے رہتے ہیں. اس دن 9 نمبر سے کال آئی, میری بیگم پتہ نہیں کون ہے, وہ چھپا رہی ہے, یہ اس کے نمبر, یہ اپنے نمبر چھپا رہا ہے. ساری زندگی ان کی چھپن چھپائی میں گزرتی ہے, کوئی ٹرسٹ ونسٹ نہیں ہوتا. ایک عذاب میں تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت جذباتی بہت ہوتی ہے اس وقت, اس میں میچورٹی نہیں ہوتی. منگیتر کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا, میچور نہیں ہوتی, جذباتی ہوتی ہے. کھانا جب ہانڈی پکتی ہے نا, تو جب کچی ہوتی ہے تو کیسے جوش مار رہا ہوتا ہے نا, وہ ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے. جب پک جاتی ہے تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو یہ محبت کچی ہوتی ہے لیکن جوش اس میں بہت ہوتا ہے. اس میں بڑی بڑی باتیں, گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لگے ہوئے, ایسا لگتا ہے ایلفی سے چپکا لیا ہے. جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے, پریکٹیکل لائف میں شروع ہوتے ہیں, تو میچورٹی آ جاتی ہے, وہ جذبات نہیں رہتے. جب جذبات نہیں رہتے تو عورت وہی توقع کرتی ہے کہ پہلے تو گھنٹہ گھنٹہ فون پہ چپکا رہتا تھا, اب 2 باتیں کرو تو منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے. پہلے تو قائد اعظم کے مزار پہ ہم جایا کرتے تھے ملنے کے لیے, اب میں ملنے کے لیے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں, یہاں نہیں آ رہا, دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, اور جس گٹر میں ڈھکن نہیں ہے ڈھکن تلاش کر رہا ہے, کیونکہ کراچی میں بہت سے گٹروں میں ڈھکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں بدگمان. اگر دونوں کا پہلے ملاپ نہ ہو, باتیں نہ ہو, تو پھر شادی کے بعد یہ بات چیت شروع ہوتی ہے. 6 مہینے تو بات چیت میں گزر جاتے ہیں, محبت اتنی ہوتی ہے. اس کے بعد دونوں کے جذبات آہستہ آہستہ ان میں میچورٹی آنا شروع ہوتی ہے. عموماً اس دوران حمل بھی ٹھہر جاتا ہے. تو مرد پھر اس کو اس نیت سے نہیں دیکھتا صرف کہ میری بیوی ہے, بلکہ اس نیت سے بھی دیکھنا شروع کرتے تھے میرے بچے کی کیا ہے, ماں ہے. اور آپس میں اعتماد بھی ہوتا ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے اس نے مجھے فری نہیں کرایا تو کسی اور عورت کو کہاں سے فری کرائے گا, میں تو منگیتر تھی. اب کیا ہو گیا؟ اور مرد کو پتا ہوتا ہے میں اس کا منگیتر تھا, پھر بھی اس نے خدا کے خوف میں مجھے فری نہیں کرایا, حالانکہ اس کو پتا تھا میں اس کا میاں بننے والا ہوں, تو کسی اور مرد کو کہاں سے لفٹ کرائے گی؟